سردار اهلا وسهلا مرحبا اے شہ ابرار اهلا وسهلا مرحبا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام لے کر حاضر ہیں. ربیع الاول اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اور پروگرام کا نام ہے پیارے 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 عاشق. الحمدللہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ جاری اور ساری ہے. انشاءاللہ اسی کی مناسبت سے یہ پروگرام بھی ہمارا کڈز مدنی چینل آپ کو دکھا رہا ہے اور ایک مختلف انداز میں مختلف پروگرامز آپ کو دکھائے جاتے ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انشاءاللہ نعت پڑھی جائیں گی، نعرے لگائے جائیں گے، سرکار کی آمد کا جشن منایا جائے گا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، آپ کی سیرت سے ریلیٹڈ بہت پیاری پیاری اور انفارمیٹیو گفتگو آپ کو بتائی جاتی ہے، یہاں پر بیان ہوتی ہے. آپ نے اول تا آخر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کرنی ہے. جتنی زیادہ اچھی نیت ہوگی انشاءاللہ الکریم اتنا زیادہ ثواب ملے گا. آئیے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور سب سے پہلے انشاءاللہ الکریم ایک کلام ہم شامل کریں گے اور اس کے بعد مزید سیگمنٹ شامل کریں گے. جی اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بکر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا سے آیا نبی کا جھنڈا والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آنے والا ہے وہ پیارا دو والا سہارا بکا چمکا ستارہ رحمت شاہ عرب دیدار کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد آلا کی آمد یاسین کی آمد قاسین کی آمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آمینہ کے گھر میں آقا
حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پر نور کا زمانہ صبح شب ولادت پر نور کا زمانہ صبح شب ولادت آئی ہوگا ذکر نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت روح الامین نے کھڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا اور شوڑا پھریرا صبح شب ولادت یا رسول اللہ کے پیارے سے ہم کو پیار ہے ہم نے نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قبر میں عطار کی آمد ہو جب سرکار کی ہو زباں پر یا خدا عالم سگلر مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد اچھے کی آمد سچے کی آمد آلہ کی آمد اولا کی آمد یاسین کی آمد پیارے کی آمد اچھے کی آمد ستھرے کی آمد پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے مل کر نعرے لگائیں گے زور سے لگائیں گے. کس کی آواز زیادہ ہوگی؟ آپ کی ہوگی؟ چلیں بھائی اب دیکھتے ہیں. نہیں اب دیکھتے ہیں یہاں کی آواز تیز ہے یا یہاں کی. اتنے سارے بچے ہیں کتنے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں کتنے؟ نہیں مائک میں نہیں ہاں 1 2 3 3 ورسز 8 3 ورسز 8 ٹھیک ہے. یہاں پر تھوڑے بڑے ہیں لیکن آواز یہاں زیادہ ہونی چاہیے. چلو سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد یاسین کی آمد طہا کی آمد آقا کی ولادت سرکار کی آمد رسول کی آمد مقبول کی آمد آقا عطار کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ ماشاء اللہ. اس انداز میں اچھے انداز میں نعرے لگائیں ہم انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب اس کو شعر میں لے کر آتے ہیں تو کتنا پیارا شعر لکھتے ہیں. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. پھر عرض کرتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا بھر کے لیے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. بہت خوبیاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اسی طرح پیارے بچوں یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے
کہ اللہ کی فضل اور اس کی جو رحمت ہے نا اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی منائیں. کیا منائیں؟ کس پر خوشی منائیں ہم؟ اللہ کی رحمت پر. تو اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ کون ہے؟ کون بتائے گا یہاں پر سے؟ مائک میں بتائیں. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ مائک کون ہے آپ کا؟ بتائیں. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت پر کیا منانی چاہیے؟ خوشی منانی چاہیے. تو ہم کیا منا رہے ہیں یہاں پر؟ خوشی منا رہے ہیں. مسکرائیں آپ, خوش ہو کے دکھائیں. خوش ہیں نا آپ؟ ہم تو بھائی خوش ہیں. ہم کیا ہیں؟ خوش ہیں. ٹھیک ہے. سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے بھی لگاتے ہیں, خوشی کے ساتھ لگاتے ہیں, جوش کے ساتھ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, ذوق کے ساتھ لگاتے ہیں, ہوش کے ساتھ لگاتے ہیں, اور ہمیں مزہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ مزہ آتا ہے. اور مزہ آنا بھی چاہیے. سرکار کی آمد کے نعرے جب لگائے جائے تو مزہ آنا چاہیے. جب نعت پڑھی جائے تو مزہ آنا چاہیے. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو, تو کیا آنا چاہیے؟ مزہ آنا چاہیے. دل کو اچھا لگنا چاہیے, محبت میں اضافہ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ یہ مزہ قیامت تک آتا رہے گا, اور ہم قیامت تک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے نعرے لگاتے رہیں گے انشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسا کہ بے شمار خوبیوں سے نوازا. ایک خوبی یہ بھی تھی ان میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ سایہ. واٹ از سایہ؟ سایہ کسے کہتے ہیں یہ بتائیں گے. مائک دیں نا جی. سایہ کسے کہتے ہیں؟ ادھر تو دیکھیں جی, بتائیں. چہرہ. چہرہ. سایہ کسے کہتے ہیں؟ چہرہ. چہرے کو نہیں کہتے. سایہ کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ لوگوں کو سایہ نہیں پتا؟ پتا ہے تو بتائیں. شیڈو. شیڈو کسے کہتے ہیں؟ سایہ کو کہتے ہیں. جب دیکھا ہوا آپ نے, ہم روشنی میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا عکس نظر آتا ہے نا زمین پر, ایک نشان ہماری جسم کا بنتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا. یا کوئی بھی چیز ہے اس کا نشان بنتا ہے. اس کو سورج میں کی دھوپ میں رکھیں گے تو اس کی لائٹ سے کیا بنے گا؟ اس کے پیچھے سایہ بنتا ہے. شیڈو جسے ہم کہتے ہیں, سایہ کہتے ہیں, وہ نشان ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے پیارے بچوں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ سایہ نہیں تھا. سبحان اللہ. کیونکہ پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں. کیا ہیں؟ نور ہیں. اور سورج کی دھوپ اور چاندنی اور چاند کی چاندنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا. چنانچہ امام ابن سبا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں. خصوصیت کہتے ہیں کوالٹیز کو. کسے کہتے ہیں؟ کوالٹیز. ٹھیک ہے نا. کوالٹی سمجھ میں آتا ہے نا آپ کو, کہ جسے آپ کہتے ہیں آپ کی خصوصیات میں کیا کیا ہیں. تو ایک بندہ ہے, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ تو یہ اس کی کیا ہے؟ کوالٹی ہے نا, خصوصیت ہے, خاصیت ہے, اس کے اندر ایک خاص بات ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوالٹیز میں سے, خصائص میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا, اور آپ نور تھے. اس لیے جب آپ دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا. ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے ایک بار اس طرح بھی دعا کی تھی, وَجْعَلْنِي نُورًا, یعنی یا اللہ تو مجھ کو سراپا نور بنا دے. تو بچوں ظاہر ہے کہ جب آپ سراپا نور تھے تو پھر آپ کا سایہ کہاں سے پڑتا. اسی طرح امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہ دھوپ میں ہوتا اور نہ چاندنی میں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں. تو آج ہمیں کیا پتا چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا, نہ دھوپ میں اور نہ چاندنی میں. چاند کی بھی روشنی ہوتی ہے چاند کی, لیکن لائٹ ہوتی ہے سورج کے مقابلے میں, لیکن چاند کی بھی روشنی میں کیا بنتا ہے؟ سایہ بنتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ دھوپ کی روشنی میں بنتا تھا اور نہ ہی چاند کی
چاندنی میں، اور یہ آپ کے خصائص میں سے ہیں، آپ کی کوالٹیز میں سے ہیں، کیونکہ آپ نور ہیں اور بشر بھی ہیں، نوری بشر ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اس پر ایک شعر بھی ہے، نعت خواہ کو یاد؟ کون سا شعر ہے؟ سایہ کا شعر ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا، چلیں سنتے ہیں بعد میں انشاءاللہ الکریم۔ تو پیارے بچوں آئیے انشاءاللہ الکریم ایک اور سیگمنٹ ہم شامل کریں گے، اور ایکٹیویٹی ہے ایک، اور اس کا نام ہے وقت صرف 1 منٹ۔ أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا۔ ایکٹیویٹی ہے اور سیگمنٹ ہے وقت صرف 1 منٹ میں۔ اس میں ہوگا یہ کہ کچھ اس طرح، یہاں پر آپ کو دیکھیں ایک طرف نظر آ رہا ہے سنتیں، اور دوسری طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا معجزات۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ واٹ از معجزات کو کیا کہتے ہیں؟ جو ایسی چیزیں کہ جو انبیاء کرام سے ظاہر ہوں اور وہ خلاف عادت ہوں، مطلب نارمل چیزیں نہ ہوں۔ کیا ہوں؟ نارمل چیزیں، نارملی کسی سے بھی نہ ہوتی ہو نا وہ، اور وہ نبی سے ظاہر ہو جائیں وہ چیزیں خلاف عادت، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ فار ایگزامپل چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، یہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو ایک طرف ہے معجزات، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ سنتیں۔ سنتیں کسے کہتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیے، پیارے پیارے مبارک کام، جیسا کہ مسواک شریف کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیوں سنت ہے؟ کیونکہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کو فرمایا، ٹھیک ہے، پسند بھی فرمایا اور کیا بھی اس پر عمل۔ اب جو ہے یہ سنت بن گئی، تو جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چیزیں کی، ادا کی، وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ان کو کوئی کرے گا سنت کی نیت سے تو اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، اور معجزات آپ کو میں نے بتا دیے۔ اب ہے یہ سیگمنٹ اس طرح کہ 2 باسکٹ ہیں، اس کے اندر معجزات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں۔ ایک بندے نے جا کر، ایک بچہ جائے گا اور اس نے صرف سنتیں لگانی ہیں، ڈھونڈ کر سنتوں کے نیچے کیا لگانی ہے؟ صرف سنتیں۔ اور معجزات کے نیچے کیا لگانی ہیں؟ وہ چیزیں جو معجزات کے اندر کنسیڈر کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ کون جائے گا؟ آپ جائیں گے؟ آپ بھی جائیں گے؟ آپ کو تو ہاتھ ہی نہیں پہنچے گا، اتنی اوپر ہے، دیکھیں کیسے لگائیں گے؟ وہاں تک لگا لیں گے؟ نہیں لگا پائیں گے۔ چلیں آپ جائیں، اور آپ چلیں جائیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام کیا؟ محمد طاہا۔ طاہا۔ اور آپ کا نام؟ جی دونوں آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں۔ غلام طاہا بھائی، اور آپ کا نام؟ محمد حتیف۔ جی آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ آپ نے معجزات لگانے اور انہوں نے سنتیں لگانی ہیں۔ جی سٹارٹ کریں۔ سنتوں کے نیچے سنتیں آئیں گی اور معجزات کے نیچے معجزات آئیں گے۔ آپ کو بتا دیا کہ سنتیں کیا ہوتی ہیں، یہ بھی یاد رکھنا ہے نا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد؟ چلیں، عبد الہادی ہے، محمد ہادی ہے؟ محمد ہادی، زبردست۔ سنتوں کے نیچے سنتیں اور معجزات کے نیچے معجزات۔ اچھا یہاں سے کسی نے اشارہ نہیں دینا ہے، صرف 1 منٹ کا وقت ہے۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو بھی ملیں گی۔ 40 سیکنڈ ہو چکے ہیں، آخری 15 سیکنڈ ہے۔ 5 سیکنڈ ہے۔ 5 4 3 2 1 بس 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 پیچھے ہٹ جائیں۔ چلیں آئیے دیکھتے ہیں کہ سنتیں بھی لگائی گئی ہیں، اور سنتوں میں کیا لگا ہے۔ دیکھیں یہ ہیں سنتیں، آپ نے لگائی سنتیں۔ دوسروں کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا، دوسروں کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے یا یہ معجزہ ہے؟ سنت ہے۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ، ایک صحیح ہو گیا۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کیا ہے؟ یہ سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا، زبردست۔ 3 سانس میں پانی پینا سنت ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ نے 3 سنتیں یہاں پر آپ لگانے میں کامیاب ہوئے، اور وہ تینوں آپ کے جواب درست ہو گئے، ماشاءاللہ۔ اچھا آپ نے
یہاں معجزات میں ایک لگایا ہے جانوروں کا بات ماننا. جانوروں کا بات ماننا سنت ہے یا معجزہ؟ معجزہ ہے. جانور کس کی بات مانتے ہیں؟ ویسے تو نہیں مانتے نا. ٹھیک ہے. اچھا لکڑی کا تلوار بن جانا, لکڑی تلوار بن جاتی ہے آپ لوگوں سے؟ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ کوئی نبی اگر لکڑی کو تلوار بنا دے تو یہ کیا کہلائے گا؟ معجزہ کہلائے گا. تو یہ بھی معجزہ ہے ماشاءاللہ. لیکن آپ نے 2 لگائے ہیں یہاں پر اور آپ نے 3 لگائے ہیں, تو ظاہری طور پر تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ آگے چلے گئے. چلیں یہاں پر کچھ اور بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس, وہ بھی دیکھتے ہیں. کہ چیز اور دیکھتے ہیں, دیکھیں کتنی پیاری پیاری چیزیں. معاف کرنا. چلیں لاسٹ, معاف کرنا کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ آ جائیں آپ دونوں بھی اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں. معاف کرنا کیا ہے؟ سنت. سنت ہے یا معجزہ ہے؟ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت. سنت ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری سنتیں بھی سیکھنے کو ملی اور ہمیں معجزات کے بارے میں بھی پتہ چلا. آئیے کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی بھی کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد عبداللہ اتاری ہے. میں ساہیوال سے عرض کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. سنائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. جزاکم اللہ خیرا. آمین آمین و ایاکم. ماشاءاللہ بہت پیاری حدیث مبارکہ سنائی ہے آپ نے کہ اللہ پاک نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جسم کو کھائے. یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے جسم مبارک جو ہوتے ہیں وہ زمین قبر میں ان کی بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام سمیہ فاطمہ ہے. میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کو نعرے سناؤں گی. نعرے لگائیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. سردار انبیاء سب سے آخری نبی. ماشاءاللہ تاجدار انبیاء. آواز کم ہے آپ لوگوں کی, کم ہے نا آواز؟ اور بڑھ سکتی ہے نا آواز؟ اب بڑھائے, اب بڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. محمد مصطفیٰ احمد مجتبی. آگے کون لگائے گا؟ آپ لگائیں. سیدھے ہاتھ سے مائک دیں. چلیں. آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء. دار انبیاء سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی. آخری نبی نہیں آپ نعرہ لگائیں. احمد مجتبی. احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ. میں ہوں فاطمہ تاریامین چنبائے سے. پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت. پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے. خوب جشن ولادت کی خوشیاں منائیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ کرتے چلے جائیں. یہ اصل ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ ہونی چاہیے. سب سے والدین سے بھی بڑھ کر ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اپنے دوستوں سے بھی بڑھ کر کس سے محبت کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اپنے رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر کس سے محبت کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ماشاءاللہ. ایک اور سیگمنٹ شامل کریں گے اور اب انشاءاللہ الکریم بڑا انفارمیٹیو سیگمنٹ ہے یہ, اور اس کا نام ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بچپن شریف کی برکتیں سنیں گے، اور وہ بھی حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کی زبانی، جنہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوب خدمت کرنے کا موقع نصیب ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خدمت کے لیے اپنے گاؤں لے جانے لگی تھی، تو اس وقت آپ ایک سواری پر سوار تھی، اور وہ سواری ایسی تھی کہ جب آپ رضی اللہ عنہ اس پر مکہ شریف آئی تھی تو وہ تیز نہیں چلتی تھی اور تھی بھی بہت کمزور تھی۔ لیکن بچوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اس پر سوار ہوئی تو وہ اتنی تیز چلنے لگی کہ دوسری عورتیں جو اپنی سواریوں پر آگے نکل چکی تھیں، وہ یہ دیکھ کر کہنے لگی کہ اے حلیمہ، کچھ نرمی کرو، کیا یہ تمہاری وہی سواری ہے جس پر تم یہاں آئی تھی؟ تو بچوں، یہ تھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں۔ جب حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں قحط پڑا ہوا تھا، یعنی کھانے پینے کی کمی تھی۔ لیکن اس قحط کے ٹائم میں بھی حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بکریاں جہاں بھی چرنے جاتی تھیں خوب پیٹ بھر کر آتی تھیں، اور جبکہ دوسروں کی بکریاں جاتی تھیں تو خالی پیٹ، تو انہیں گھاس نہیں ملتی تھی۔ پھر بچوں، لوگوں نے یہ کہا کہ اپنی بکریاں حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ چرایا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں حضرت بی بی حلیمہ کو بھی نصیب ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بہت پیارے انداز میں سیرت مصطفیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بچپن کا واقعہ ماشاء اللہ ہم نے سنا، اور اس میں ایک لائن تھی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر سواری پر سوار ہوئیں تو وہ اتنی تیز چلنے لگی کہ دوسری عورتیں جو اپنی سواریوں پر آگے نکل چکی تھی، آپ کی سواری ان سب سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ یعنی یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاص برکت تھی کہ وہ جو سواری تھی کمزور تھی، وہ تو بظاہر کمزور تھی، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے تو آپ کی برکت سے وہ سواری سب سے تیز چلنے لگی، آگے نکل گئی۔ پھر آپ نے سنا کہ جب وہاں پہنچے تھے تو اس ٹائم وہاں پر قحط تھا۔ قحط عموماً کہتے ہیں کہ اب تو شاید اس کو ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا ہو، قحط کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر عموماً، لیکن قحط ہوتا ہے کہ جب بارش بھی نہ ہو رہی ہو اور پینے کے لیے بھی نہ ہو، کھانے کے لیے بھی نہ ہو، جانور مر بھی رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ قحط کا ایک زمانہ ہوتا تھا پہلے، تو اس ٹائم پر وہاں قحط تھا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی کہ جب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں جاتی چرنے کے لیے تو وہ خوب پیٹ بھر کر آتی تھی، سبحان اللہ۔ لیکن جب دوسری بکریاں جاتی تو انہیں تو کوئی گھاس ہی نہیں ملتی، وہ کیا کھاتی کیونکہ قحط تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر لوگوں نے کیا کہا کہ اپنی بکریاں کس کے ساتھ چرایا کرو؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں کے ساتھ چرایا کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی رحمتیں ہوں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، برکتیں ہوں، ان کا صدقہ بھی ہمیں نصیب ہو ماشاءاللہ۔ آئیے اب ہم ایک ایکٹیویٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے ورڈز ایکٹیویٹی۔ کون سی ایکٹیویٹی ہے؟ ورڈز ایکٹیویٹی، اور یہ بھی انشاءاللہ ایک بڑی زبردست ایکٹیویٹی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے چلتے ہیں ایکٹیویٹی کی طرف۔ ایکٹیویٹی ہے ورڈز ایکٹیویٹی۔ آپ کو اسکرین پر کچھ الفاظ دکھائے جائیں گے، الفاظ تو نہیں ہوں گے، وہ حروف ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ الفاظ اور حروف کا پتہ ہے؟ الفاظ اور حروف میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں نعت خواں سے سنتے ہیں، آپ بتائیں۔
انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں. واہ, انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں. یہ بتائیں الفاظ کیا ہوتا ہے اور حروف کیا ہوتے ہیں؟ آسان 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 کر کے. جی آپ بتائیں. ایک جو پورا ورڈ ہوتا ہے وہ الفاظ ہوتا ہے, اور ایک جیسے کہ الف ہو گیا, ایک اکیلا لفظ وہ لفظ کہلاتا ہے. الفاظ ہو گئے اور لفظ ہو گیا, حروف کہاں رہے؟ آپ نے صحیح بتا رہے تھے. دیکھیں چلیں اس کو یوں سمجھتے ہیں, حروف ہے نا, حروف, یہ حروف بھی ایک لفظ ہے. کیا ہے؟ لفظ ہے. لیکن اس حروف کے اندر جو ہا ہے یہ حرف ہے, یہ ورڈ ہے. یہ کیا ہے؟ ورڈ ہے. بات سمجھ میں آئی اب آپ کو؟ ٹھیک ہے. تو آپ کو کچھ ورڈز دکھائے جائیں گے الگ الگ, ایک ساتھ نہیں کہ لفظ نہیں بنا ہوا ہوگا, وہ الگ الگ ورڈ ہوں گے, حروف ہوں گے. آپ نے بتانا ہے, الفابیٹ ہوں گے, آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس سے کیا بن سکتا ہے. مطلب کچھ مسنگ ہوگا, آپ نے گیس کرنا ہے کہ یہ کیا بن رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیں آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اسکرین پر. جی پہلا ورڈ دکھائیں. واو, پھر اسپیس ہے, اس کے بعد ضاد ہے, ضاد ہے. اچھا, واو اور ضاد سے کیا ورڈ بن سکتا ہے؟ سوری یہ اسپیس نہیں ہے, یہ اسپیس نہیں ہے. واو اور ضاد سے کیا ورڈ بن سکتا ہے آپ بتا دیں. کوئی ایک ورڈ, اچھا ورڈ ہو جو واو بھی ہو, اس میں ضاد بھی ہو اور سنت بھی ہو, وہ آپ بتائیں گے. جی انہیں مائک دیں. وضو. وضو ہوتا ہے یا وضو؟ وضو. وضو. ٹھیک ہے, جواب درست ہے, ماشاء اللہ, جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. نیکسٹ دکھائیں. را اور ہا, کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے, آپ بتائیں گے. محمد ہادی کو بھی, محمد ہادی بتائیں گے. مائک دے دیں آپ, مائک دے دیں. اب بتائیں آپ. را اور ہا. رحمت. دوبارہ بتائیں. رحمت. رحمت. کیا بتایا؟ صحیح ہے, بتائیں. صحیح ہے, جواب درست ہے, زبردست. نیکسٹ. میم دال. جی آپ بتائیں. دوبارہ. مدد. مدد بھی ٹھیک ہے, ایک اور اچھا لفظ ہے, بڑا پیارا لفظ ہے. دین. بتائیں. مدینہ. مدینہ. کیا ہے؟ مدینہ میں کیا آتا ہے؟ میم اور دال آتا ہے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. مدرسہ. مدرسہ میں کیا آتا ہے؟ میم اور دال آتا ہے. زبردست. اور کیا بنے گا؟ اور بتائیں. میم اور دال سے. مسجد. یہ بھی اچھا ہے, لیکن اس میں دال الگ ہے, لیکن آت ہو رہا ہے نا, بن سکتا ہے یہ بھی. مسجد. مدثر. زبردست. اور کرتے جائیں. محمد بھی اشارہ ہو رہا ہے, ماشاءاللہ ہمارے کیمرہ مین بھائی بتا رہے ہیں. محمد, میم اور دال اس میں آ رہا ہے. زبردست. جیم اور معذرت. نیکسٹ دکھائیں. چلیں, جیم اور ڈال. کیا ہے یہ؟ جیم اور, ابھی آپ لوگوں کے ہاتھوں پہ بھی ہے. کیا بنا؟ جھنڈا. کیا بنا؟ جھنڈا. جھنڈا ہوتا ہے نا یہ. کیا ہے یہ؟ جھنڈا ہے. تو جھنڈا جب ہم اس کو دیکھیں گے تو جیم اور دال اس کے اندر آتا ہے. اور بتائیں. مجھے تو ایک شہر کا نام یاد آیا, پاکستان کا ایک شہر ہے. خیر آپ سوچیں, جیم اور ڈال سے اچھا کوئی سوچے نا, سنت بھی ہو یا کوئی پیارا سا شہر ہو, بابرکت شہر ہو, اچھا شہر ہو, اور کوئی ایسی چیز ہو اچھی سی جس میں جیم اور ڈال آتا ہو. نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا کسی کو بھی؟ پاکستان میں ایک شہر ہے, سندھ کا ہی ہے بلکہ, جھڈو. مجھے تو یہ یاد آ گیا, جیم اور ڈال اس کے اندر آتا ہے. اور چلیں کوئی بات نہیں. نیکسٹ دکھائیں. دال اور را. دال اور را بڑے پیارے پیارے اس سے الفاظ آئیں گے. دال اور را سے تو در. ٹھیک ہے, در بھی صحیح ہے. در پہ بولا, نعت پڑھتے ہیں ہم. اچھی. در کا مطلب کیا ہے؟ نعت پڑھنا. در کا مطلب نعت پڑھنا ہے. اور
درد, درد اچھا لفظ سننے میں. ہاں درد مدینہ آپ کہیں تو یہ بن سکتا ہے. مائک میں بتائیں, مائک میں. درود. درود, ماشاء اللہ. کیا بنا؟ درود. اور نہیں آ رہے آپ کو؟ دال اور را. دریا. دریا, دریا بھی ہے, ٹھیک ہے. دریائے فرات, دریائے نیل. اور دور. دور, دور کا کیا کریں گے؟ دور رسالت. دور رسالت. اچھا ہے, زبردست. دور کہتے ہیں زمانے کو. کسے کہتے ہیں؟ دور رسالت کا مطلب کیا ہے؟ زمانہ رسالت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ. نیکسٹ دکھائیں. ہا اور جیم. چلیں ایک میں بتا دیتا ہوں, بتا دوں. حج. حج, ٹھیک ہے, حج بتایا. ایک اور بھی ہے, حاجی. زبردست. حاجی. اور جی آپ بتائیں. حاجیانی. یہ تو وہی ہوگی نا, ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے. اور حجت الحرام. حجت الحرام. حجت حرام. نہیں, یہ تو کچھ اور بنا دیا آپ نے. حجت الاسلام ہوتا ہے, لیکن وہ تو لقب ہے, ٹھیک ہے. حجویری. حجویری میں ہاں ہے, وہ ہاتھی والا. حجت الوداع. ہاں یہ آپ نے اچھا بنا دیا, ٹھیک ہے. وہ حجویری کے اندر کیا ہے؟ ہاتھی والا ہا ہے, ٹھیک ہے. داتا علی حجویری نا, تو داتا علی حجویری اس میں ہا ہاتھی والا ہے, ہاں نہیں ہے. ہاں یہ لاسٹ جو بتایا یہ اچھا تھا. اور ہا اور جیم. جام. جام. حجام, ٹھیک ہے. اور حجر اسود. سبحان کیا ہے؟ حجر اسود کی تو ہا اور جیم ہے. اور بتائیں. حجامہ, حجامہ کرانا سنت ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی زبردست. چلیں نیکسٹ دکھائیں. ابھی کافی سارے ورڈ لکھنے والے ہیں, یاد بھی رکھنے چاہیے آپ کو, اچھے اچھے الفاظ ہیں. عین اور میم. اب بتائیں. امامہ. امامہ تو ہو گیا, چلیں وہ تو سامنے ہے سب کے. امامہ, عین اور میم سے ایک امامہ ہو گیا. اور بتائیں. جی محمد عادی بھائی, عین اور میم سے. جی نعت خواں. عوام. 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 عوام تو پھر عوام ہے نا, عام ہے. عام بھی ہو سکتا ہے, الف والا عام نہیں, کھانے والا عام نہیں, عام, عین والا. عام. اور بتائیں. نہیں آ رہا آپ کو؟ اتنا پیارا لفظ ہے. حج کے ساتھ آتا اس کا نام. بتائیں مائک میں, بتایا بھائی, بچے نے بتایا. دکھائیں. کیا آتا ہے؟ عمرہ. حج ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ عمرہ ہوتا ہے نا, یہ بھی تو بتائیں آپ, ٹھیک ہے. اتنا پیارا نام ہے عمرہ. اللہ پاک ہم سب کو بار بار عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے, آمین. نیکسٹ دکھائیں. جیم اور لام. چلیں, جیم اور لام. جلال. اجالا. 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 اجالا صحیح, اچھا ہے. جلال. جلال. جلال کا کیا کریں گے ہم؟ جلوس. جلوس میلاد. اور جیلانی. جیلانی, زبردست, یہ اچھا نام ہے نا, جیلانی. اور بتائیں. محمد ہادی بتائیں گے. عمرہ. کیا بتایا انہوں نے؟ عمرہ. مائک بند تھا آپ کا, چلیں کوئی بات نہیں. آپ نے کیا بتایا تھا؟ عمرہ. چلیں عمرہ بھی جھیل. جی جھیل. جھیل, ٹھیک ہے. کوئی اچھا نام بتائیں, کوئی سنت ہو, کوئی نسبت ہو اچھی چیز کے ساتھ. جیم اور لام. سنہری جالیاں. جالی. اور جالا. اجالا تو ہو گیا نا. چلیں نیکسٹ دکھائیں.
میم اور ہا. اچھا آپ لوگ ابھی خاموش رہیے گا, پہلے بچوں سے ہم. جی آپ لوگ بتائیں میم اور ہا. نہیں آئے گا تو پھر آپ کی طرف آتے ہیں, آپ لوگ سوچ لیں. محرم. محرم شریف, ماشاء اللہ. اپنا محرم اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے؟ پہلا مہینہ. ٹھیک ہے, آگے. محمد. محمد, زبردست, ماشاء اللہ. اور محمود. محمود, ماشاء اللہ. سارے نام آ جائیں گے اب تو. حامد, لیکن یہ الٹا ہو جائے گا, ہا اور میم ہو گیا. میم اور ہا آپ نے بتانا ہے. محی الدین. محی الدین, زبردست. اور محمد ہادی. محمد ہادی کو دیں, بتائیں. جو آ رہا ہے بتا دیں آپ. محل. 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 کیا بتایا محمد ہادی نے؟ پہلے آپ یہ دیکھیں کیا بتایا. محل. محل بتایا, میم اور ہا سے. جنت میں محل چاہیے نا؟ کہاں چاہیے؟ کہاں چاہیے؟ جنت میں. جنت کا محل. کیا بولیں آپ؟ جنت کا محل, ماشاء اللہ. جی. ماہی. ماہی. حامی. حامی. محراب. کیا ہے؟ محراب. محراب کسے کہتے ہیں؟ محراب کسے کہتے ہیں؟ محراب. محراب ہوتا ہے کہ جو مسجد ہوتی ہے, مسجد کے درمیان میں آپ نے دیکھا ہوگا گول سا بنا ہوا ہوتا ہے, جہاں پر امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں نا. تو درمیان مسجد جو حصہ ہوتا ہے, بالکل درمیان, سینٹر مسجد کا, اسے کیا کہتے ہیں؟ محراب. محراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں نیکسٹ وقت دکھائیں, آخری ہے ہمارے پاس. سین اور لام, بڑا زبردست. سال اور سلام. سلام, زبردست. اور اسلام. اسلام, یہ بھی اچھا ہے. اور سلسلہ. 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 سوال. سوال. سلیمان علیہ السلام, یہ بھی اچھا ہے, ماشاء اللہ. تو بہت اچھا ہمارا سیگمنٹ رہا یہ الفاظوں کا, اور کافی سیکھنے کو ملا. آئیے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. پھر کلام بھی ہم نے شامل کرنا ہے, ایک کلام بھی ہے ہمارے پاس. سیگمنٹ کا نام ہے نیکیاں اور انعامات. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف اوصاف, اوصاف کہتے ہیں صفت کی جمع ہے اوصاف, مختلف صفتیں, اوصاف اور القابات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے, آپ کے بیان فرمائے. کہیں آپ کو رحیم فرمایا گیا, کہیں آپ کو رحیم فرمایا گیا, تو کسی آیت میں رؤوف, کسی آیت میں رحمت للعالمین فرمایا گیا, عالمین کے لیے رحمت. ٹھیک ہے, ایک لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے مبشر, ایک نام ہے. ایک جگہ آپ کو فرمایا گیا مبشر. کیا فرمایا گیا؟ مبشر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینے والا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو آئیے آج آپ کو ایک حدیث پاک سناتے ہیں, اور وہ حدیث پاک ایسی ہے کہ جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتایا کہ اگر اسے کیا جائے تو اس عمل کی برکت سے جنت میں داخلے کی خوشخبری ہے. کہاں داخلے کی خوشخبری ہے؟ جنت کی انٹرنس ہے. وہ کون سا عمل ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ پاک کے 99 یعنی 99, کتنے؟ 99, ایک کم 100, 99 سمجھتے ہیں نا آپ, 100 میں ایک کم. اللہ پاک کے 99 نام ہیں, جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے ٹوٹل نام 99 نہیں ہیں, یعنی کہ 99 ٹوٹل اللہ پاک کے نام نہیں ہیں, نام تو بے شمار ہیں, لیکن حدیث پاک میں اللہ پاک کے ان 99 ناموں کا ذکر ہے, ان 99 نیمز کا ذکر ہے جن کو یاد کر لینا جنتی ہونے کا ذریعہ ہے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, جو مسلمان یہ 99 نیمز یعنی 99 نام یاد کر لے اور روزانہ ان کا ورد کیا کرے, وہ فرسٹ ہی سے جنت میں جائے گا.
سبحان اللہ. تو بہت پیاری فضیلت ہے. اور قرآن کریم کے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم قرآن پاک دیکھتے ہیں تو اس کے شروع میں ہی اللہ پاک کے 99 نام ریٹن ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ پاک کے پیارے پیارے نام ہیں مبارک. تو اسٹارٹ ہی کے اندر تقریباً ہر قرآن پاک کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہاں سے دیکھ کر ہم یاد کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک ساتھ یاد نہیں ہو سکتے, یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک ساتھ یاد کر لے, لیکن ممکن ہے کہ ایک ساتھ یاد نہ ہو. تو روزانہ ہم 10 یاد کریں گے تو ہمارا 10 دن کے اندر اندر پورے ہمیں نام یہ یاد ہو جائیں گے. 10 یاد نہیں ہو رہے تو آپ 5 یاد کر لیں, تو 20 دن آپ کو لگیں گے. کتنے دن لگیں گے؟ 20 دن. 20 دن میں آپ یہ نام یاد کر لیں گے, اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ان ناموں کے ذریعے انشاءاللہ جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا, اور یہ نام جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آئیے کچھ آپ کی کال شامل کرتے ہیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. ماشاء اللہ. نیکسٹ. محمد حسن ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ملا کر کلام الہی دیا جو محمد مدینے میں موجود ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, پیارے پیارے بچوں, انشاءاللہ پروگرام کا اختتام بھی ہو رہا ہے. کلام شامل کریں گے انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ کلام سنیں گے, نعرے لگائیں گے, اور انشاءاللہ الکریم پروگرام کو انشاءاللہ اختتام کریں گے. جی. بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا, بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا, گئے نبی آخری نبی, گئے نبی آخری نبی. نور سے سجا عرش کبریا, نور سے سجا عرش کبریا, نبی آخری نبی. پرچموں کے گئے بغیر گئے خوشی کے شاندار, ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار, ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار, ہر طرف سما کیف سے بھرا, ہر طرف سما کیف سے بھرا, نبی آخری نبی آ گئے, نبی آخری نبی. ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا, ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا. انس و جن فرشتے گور ہو گئے سب فدا, انس و جن فرشتے گور ہو گئے سب فدا. شان کی ادا چہرہ چاند سا, شان کی ادا چہرہ چاند سا, نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ, آخری نبی احمد مجتبیٰ, سب سے آخری نبی آمنہ کا لاڈلا, سب سے آخری نبی شاہ غرد و سرا, سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا, سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ, سب سے آخری نبی ہے اعتقاد فاطمہ, سب سے آخری نبی نعرہ ہے عطار کا, سب سے آخری نبی آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے
مستیوں سرور میں بزم کائنات گئے عاشقوں میں گھوم گئے جشن والی رات گئے عاشقوں میں گھوم گئے جشن والی رات گئے سج گئی زمین عرش سج گیا سج گئی زمین عرش سج گیا آ گیا نبی آخری نبی آ گیا نبی آخری نبی سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, حضور کی آمد, پرنور کی آمد, رسول کی آمد, مقبول کی آمد. آواز کم ہو گئی ہے, ایسا فیل ہو رہا آپ کو؟ کیوں ہو رہا فیل؟ تیز آنی چاہیے آواز. کتنی تیز آنی چاہیے؟ بہت زیادہ. محمد ہادی کہہ رہے ہیں بہت زیادہ تیز آنی چاہیے. اب دیکھتے ہیں تیز آتی ہے نہیں آتی. اچھے انداز میں, گلا خراب نہیں کرنا ہم نے, اچھے انداز میں نعرے لگا لیں. ٹھیک ہے, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, حضور کی آمد, پرنور کی آمد, رسول کی آمد, مقبول کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, احمد کی آمد, محمد کی آمد, طہا کی آمد, یاسین کی آمد, آقا عطار کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس انداز میں, اسی انداز میں اور اچھے انداز میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم انشاءاللہ الکریم. جب تک زندہ ہے انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد مناتے رہیں گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے رہیں گے اور سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے رہیں گے. کل انشاءاللہ الکریم, انشاءاللہ منڈے کو اب آپ یہ پروگرام دوبارہ دیکھیں گے. آپ نے مدنی چینل کے ساتھ رہنا ہے اور یہ جو خصوصی ٹرانسمیشن مدنی چینل کڈز مدنی چینل کی چل رہی ہے اس کو آپ دیکھتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا, عشق مصطفیٰ بھی بڑھے گا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شہ ابرار اہلا و سہلا مرحبا, اے میرے سردار اہلا و سہلا مرحبا, اے شہ ابرار اہلا و سہلا مرحبا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا